السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ ایران امریکہ جنگ میں کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اچھی کچھ بری۔ اچھی خبر یہ آئی جب امریکہ نے 22 لوگ جو ایران کی شپ پکڑی ہوئی تھی اس کا عملہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ آج چلا گیا جانا تھا اس نے ایران۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ قسط جو ڈیمیج ہوئی تھی کشتی اس کو بھی مرمت کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑا اعلان پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا۔ انہوں نے کل کہا کہ میں پروجیکٹ فریڈم جو ہے لانچ کر رہا ہوں۔ یہ پروجیکٹ فریڈم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ملٹری فورس تشکیل دی ہے جو پرووائڈ کرے گی سیفٹی ان تمام کشتیوں کو، جہازوں کو جو آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہیں گے اور اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ بہت کو ایران نے روکا ہوا ہے اور ایران کے جتنے جہاز اور تمام ہے ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ٹو ایرانین پورٹس اس کو امریکہ نے روکا ہوا ہے، تو دونوں طرف سے اس پہ دروازے بند ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سینٹ کام کی اناؤنسمنٹ آئی، اس نے کہا کہ جی ہم نے تقریباً 100 ہوائی جہاز، جنگی جہاز اس پروجیکٹ کے لیے الوکیٹ کیے ہوئے ہیں، 15,000 ہمارے جوان ہوں گے، ہمارے ڈسٹرائرز ہیں جن کے پاس میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ اور پھر ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، جیسے غزہ میں بھی کی اور لبنان میں بھی ہو رہی ہے۔ اینی وے انہوں نے کہا جی میں انسانیت، مجھے بہت سے لوگوں نے، ملکوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا تو اس پورے جھگڑے میں کوئی حصہ بھی نہیں تھا، ہمیں بچایا جائے۔ اور انٹرسٹنگلی وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے اور ایون ایران کے لوگوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ جس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں میں کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم یہ راستہ کھولیں گے اور اگر ایران نے کوئی اس میں رخنہ ڈالا، کسی پہ حملہ کیا تو پھر تباہی ہوگی۔ پھر انفارچونیٹلی کا ورڈ یوز کر کے کہا کہ پھر اس کا پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں اور پوری تباہی ہوگی۔ لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پوری طرح پتا ہے، میرے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، میرے جن کو میں نے نامزد کیا ہوا ہے، وہ کی بڑی پازیٹیو، بڑی جس کو کہتے ہیں پر امید ڈسکشنز ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ، اور یہ ڈسکشن جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی پازیٹیو نتائج پہ جا کے پہنچے۔ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں، ساتھ وہ یہ کرتے ہیں۔ ایران کا بھی جواب آ گیا جب انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کی بات کی تو ایرانی نیوی نے، IRGC نیوی نے ایک نقشہ، ابھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، وہ ریلیز کر دیا۔ اس میں آپ کو 2 لال لائنز نظر آ رہی ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے پوری ہرمز کو 2 طرف سے بلاک کر دیا۔ جو جنوب میں ہے وہ ہے جو کوہ مبارک اس کو کہتے ہیں، اور ادھر ایران کی سائٹس پہ اور فجیرہ UAE کی سائٹ پہ، اور دوسری سائٹ پہ کیشم آئلینڈ سے القوین، یہ مغرب کی طرف۔ اب اس پہ بھی بحث شروع ہوگی، دیکھیں کیسے یہ قابو کر سکتے ہیں، یہ تو انٹرنیشنل واٹرز ہے، اس کو ایران کیسے کر سکتے ہیں۔ ایران نے اس سے واضح کیا ہے کہ ہم اس پہ قبضے کی بات نہیں کر رہے، یہ ابھی صرف ایک سیکیورٹی زون ہم نے بنائی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی امریکی جہاز یا امریکی کوئی سولجر، کسی نے امریکی یونیفارم بھی پہنا ہوا کوئی دخل اندازی کرے گا تو پھر نتائج کے ذمہ دار وہ ہوگا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز کی یہ آپ قانون توڑ رہے ہیں۔ یہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا امریکہ میں کہ ابھی اسرائیل والوں نے کیا کیا ہے گریس کے پاس۔ وہاں پہ ایک فلوٹیلا تھا، جہازوں کا ایک گروپ تھا پورا، وہ کچھ 700 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے۔ ان کا پلان تھا کہ بعد میں وہ جائیں گے غزہ کی طرف۔ انٹرنیشنل واٹرز میں اسرائیل گیا، اس نے ان کی 22 کشتیاں قبضے میں لیں، سارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، باقیوں کو تو چھوڑ گیا۔ 2 ایکٹیوسٹ تھے، ایک برازیل سے ایک اسپین سے، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کو گئے اسرائیل لے گئے اٹھا کے۔ یہ کڈنیپنگ ہے انٹرنیشنل واٹرز میں، یہ ایک وار کرائم ہے۔ وہاں سے لے گئے، مارا پیٹا، ان پہ تشدد کیا، ان کے چہروں سے نظر آ رہا آپ کو، اور اب ان پہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ اس پہ کوئی ذکر نہیں ہوا۔ لیبنان کے اندر گھس گئے، وہاں پہ قبضہ کر کے 57 سے زیادہ دیہات کو ملیا میٹ کر کے اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ ہزاروں لوگ مر گئے، شہید کر دیے انہوں نے۔ اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں کرتا۔ 60 لاکھ لوگ غزہ، فلسطین اور ایران میں ملائیں تو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے بے گھر ہیں، دربدر ہیں۔ اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا کی بات نہیں کرتا۔ یہاں پہ 2 لائنیں لگی ہیں، وہ بھی ملٹری زون کی، تو یہ انٹرنیشنل لا آپ کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینی وے کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، یہ 2-3 چیزیں ہوئی۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ اوور دا ویکینڈ
ड्राफ्ट एक्सचेंज हुए हैं. पहले ईरान ने ड्राफ्ट दिया और 14 निकाती, और फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं ये हमें इतना पसंद नहीं है, फिर उन्होंने काउंट दिया. अल जजीरा ने ये स्टोरी ब्रेक की. अभी जो ऑफिशियल स्टांस है ईरान का वो ये है कि नहीं, हम उसको उन्होंने डिसोन किया कि नहीं ये शायद सही है गलत है. लेकिन हमने देखा है कि इस तमाम सिलसिले में जितनी बार भी ड्राफ्ट्स आए, दोनों मुमालिक ने, दोनों कैपिटल्स ने, चाहे वाशिंगटन है या तेहरान है, उन्होंने दोनों ने उसको शुरू में डिनाई ही किया है. और शायद एक पॉलिसी है कि कोई इस पर बात नहीं करेगा. पाकिस्तान तो वैसे ही बात नहीं करता क्योंकि वो अपना स्टेटस रखना चाहते हैं. मैं अभी उस पर भी आपको बताऊंगा कि वो 14 निकात क्यों अहम है और कितनी एक प्रोग्रेसिव उसमें पुर उम्मीद नजर आती है. लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, आज हमने एक और एस्केलेशन देखी. मुत्तहिदा अरब इमारात ने दावा किया है कि 4 मिसाइल उन्होंने कहा कि दागे गए हमारे पे ईरान की तरफ से. 3 हमने इंटरसेप्ट किए और 1 समुद्र में गिर गया. फिर एक जहाज शिप पे भी यूएई ने कहा कि हमारी शिप पे 2 ड्रोन्स ने हमला किया है, इरानियन ड्रोन्स ने. ईरान का अभी तक उस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन कतर की गवर्नमेंट ने भी आज उसको कंडेम किया है. अब ये भी एस्केलेशंस हो रही हैं. बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो ट्रंप का लेटेस्ट प्रोजेक्ट फ्रीडम है, अभी हम अमेरिकन मीडिया देख रहे थे सारा दिन, उसमें इसी किस्म की बात हो रही थी कि ट्रंप बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं और वो इस नो वॉर नो पीस जोन से थक गए हैं और कहते हैं प्रेशर बनाओ, मुझे डील चाहिए और मुझे डील चाइना जाने से पहले चाहिए. याद रहे 15 मई को इनका चाइना का विजिट है, जो बड़ा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट विजिट है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये ट्रिप पहले मार्च में होना था विजिट, जिसको चीन ने मौखर कर दिया. अब ये 15 मई पे है. चीन की तरफ से भी प्रेशर है कि अगर जंग चल रही होगी तो फिर शायद ये ट्रिप दोबारा मौखर कर दिया जाए. इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, इसके इकोनॉमिक भी हैं बहुत ज्यादा. और इकोनॉमिक इसलिए बहुत ज्यादा है कि पहले ही अमेरिका में बहुत महंगाई होगी इस जगह की वजह से, और चाइनीज प्रोडक्ट्स भी बड़ी वहां पे इम्पैक्ट हुई हुई है. तो वो जो अब लोग जाते थे वॉलमार्ट पे, टारगेट पे और इन तमाम जगह पे बड़ी सस्ती चीजें मिलती थी, वो भी मल्टीप्लाई कर गई है कीमत. इनकी रेटिंग, पॉपुलैरिटी रेटिंग लोएस्ट एवर है, कम तरीन सतह पे है. इनकी जो इकोनॉमिक रेटिंग है कम तरीन सतह पे है. सो ये चाइना फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जहां तक इसकी प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात हो रही है, बस अब 2 लोगों का जिक्र आपसे करना चाहूंगा. एक को मैं पहले भी आप बहुत बारी मेरे प्रोग्राम्स में मैं उसको कोट करता हूं, डेनी सिटनोविक्स. ये मैं क्यों करता हूं? ये इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एनालिस्ट है जो टेल अवीव के अंदर है, खुद भी ज्यू है, टेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ है, लेकिन ये 25 साल इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उसमें इंटेलिजेंस के शोबे में था, और जो इनका ईरान डेस्क था ये उसका हेड था. तो इससे ज्यादा ईरान को शायद इजराइल में भी कम ही लोग जानते होंगे. अब भी जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है टेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी ईरान रिलेटेड ही है. मैं उनके 3-4 फिक्रे आपको सुनाना चाहता हूं. और ये वो शख्स है जो इजरायली गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये कोई मुखालिफ ग्रुप नहीं है नेतन्याहू का. जिस इंस्टीट्यूट के साथ ये काम कर रहा है वो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल इस वक्त प्ले करता है पॉलिसी मेकिंग का, इजराइल की मिलिट्री पॉलिसी मेकिंग का. ये क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो होर्मुज़ है ये अब सिर्फ है कोई एक पानी की गुजरगाह नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है ईरान के हाथ में, जिसको ईरान कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना वो छोड़ सकता है. और फिर उन्होंने कहा कि ये आइडिया कि जो ये स्ट्रेट है इसको खोल दिया जाएगा विदाउट कोऑर्डिनेशन विद ईरान, उसने कहा ये मसखा खेस है. लेकिन चलें मान भी लें कि ये खोल लिया तो उसके बाद ये आगे नहीं चल सकता, आप इस पर काबू नहीं रख सकते. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कहता है यू कैन नॉट बीट ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफिया को शिकस्त नहीं दे सकते. और यही ईरान का सबसे बड़ा चीज है. इन्होंने जो पॉइंट्स अब ईरान ने दिए हैं वो कहते हैं कि सीज फायर को 30 दिनों के अंदर आप मुकम्मल जंगबंदी बनाएं. फिर ये 3 फेजेज में, पहले फेज का मैं बता रहा हूं आपको. फिर वो कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सारे इसमें जामिन हो कि दोबारा जंग नहीं होगी. फिर वो कहते हैं कि पूरे खित्ते में जंग बंद हो. और फिर ये कहते हैं कि इस मुआहदे में हमारे प्रॉक्सीज भी शामिल हो जाएंगे, हम गारंटी देंगे कि हिजबुल्ला हमास या इसराइल पे हमला नहीं करेंगे, आप गारंटीज देंगे कि अमेरिका और इसराइल ना हमारे पे ना इन खित्तों पे हमला करेंगे, लबनान पे, सीरिया पे, ये सारी बातें. फिर उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि ये जो है ना ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज़, बिल्कुल हॉर्मुज़ खुलेगी और माइंस वगैरह को भी खत्म कर लेंगे और हम मिल के काम कर सकते हैं हॉर्मुज़ को साफ करने की. जो इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ आज हमें आज ही पकड़ा दें.
انہوں نے کہا جیسے جیسے ہرمز میں ہم آسانیاں پیدا کریں گے ویسے ویسے امریکن اپنے بلاکیڈ کے اندر ہمارے جہازوں کو گزرنے دے تاکہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ ہمیں آج سارا کچھ دے دو، بالکل پروپورشنٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہم کریں گے. پھر انہوں نے کہا کمپنسیشن پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے اور اس خطے سے اس ہمارے ہرمز کے علاقے سے امریکن فوج نکل جائے. یہ ہے پہلے فیز کی. سیکنڈ فیز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، 15 سال کے لیے ہم تیار ہیں انویسٹمنٹ کرنے پہ، اور اس کے بعد ہم 3.6% کی ہم انویسٹمنٹ کریں گے جو پرامن مقاصد کے لیے ہے. جو ہمارے پاس وقت اسٹاک ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی تھرڈ ملک کے حوالے کر دیا جائے. اور میں نے آپ سے شیئر کی تھی خبر بہت ہفتے پہلے کہ پاکستان کے اوپر دونوں تیار ہیں. یہ مانتا کوئی نہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایران کو بھی اعتراض نہیں کہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، امریکہ کو بھی نہیں ہے. اور لیکن ان کا یہ بھی ہے، یہ آپشن ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ ڈیڈیوٹ کر کے پرامن مقاصد میں استعمال ہو جائے. یہ ساری چیزیں. سینکشنز کا بھی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے فنڈز فریز ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، یہ بھی ہم قسطوں میں کر لیں گے آہستہ آہستہ، ہمیں اس پہ پرابلم نہیں ہے. اور جب ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہم خطے کے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈائلاگ، سیکورٹی ڈائلاگ کریں گے. یہ ایک زبردست پیس پلان ہے، اس میں کوئی اعتراض سمجھ سے باہر ہے اگر واقعی کوئی امن چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسپریٹ ہیں پیس کے لیے، ان کو پتا ہے بہت ان پاپولر وار لڑیں. یہ امریکہ کی تاریخ کی واحد جنگ ہے، واحد جنگ. میں آپ کو ساری بتا سکتا ہوں، ویتنام، کوریا، عراق، جہاں پہ جنگ کے بعد آپ کی ان پاپولیرٹی جو ہے وہ شروع سے ہی ان پاپولیرٹی تھی. باقی ساری جنگیں شروع میں پاپولر تھیں، اینڈ میں ان پاپولر ہوئی. یہ واحد جنگ ہے جو وہاں کے پولز میں پہلے دن سے ان پاپولر ہیں. 65 سے 66% لوگ پہلے دن سے اس کے خلاف ہیں. ٹرمپ کو امن چاہیے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہررا کے ساتھ، ایک شور کے ساتھ، ایک نعرے کے ساتھ. یہ جو اب اس نے حرکت کی ہے، یہ والا جو آیا پروجیکٹ فریڈم، ہو سکتا ہے پریشر ٹیکٹک ہو لیکن اس میں خطرہ ہے. کسی نے بھی اوور ریئیکٹ کیا یہ دوبارہ جنگ شروع کروا سکتا ہے. کیا ہوگا؟ کیا اپنے ہرمز زبردستی کھلوا سکتا ہے امریکہ دور بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا جی ہم گائیڈ کریں گے، ہم اپنی شپس اندر نہیں بیچ رہے. اور کھلوا کے کیا قابو رکھ سکتا ہے، اس پہ ہی بات کریں گے. اور دوسرا کہ جو ڈپلومسی ہے اس کی اچھی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں. یہ جو نیا ایک ڈرامہ چھیڑا ہے انہوں نے، یہ پروجیکٹ فریڈم والا، کیا یہ سارے پروسیس کو خطرے میں تو نہیں ڈال دے گا؟ ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ صاحب ہوں گے. ان کے رینک سے ہی آپ کو ظاہر ہو گیا کہ نیوی کے بہت سینئر ترین افسران میں سے شامل تھے، اور ان سے بات کریں گے. اور پھر خورشید محمود قصوری صاحب سے بات کریں گے جو فارمر منسٹر آف فارن افیئرز ہیں پاکستان کے. ابھی بات کرتے ہیں ریئر ایڈمرل فیصل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مالک صاحب، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. سر یہ بتائیں، آپ نیوی کے ریئر ایڈمرل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا. وہاں پہ مائن بھی ہے ایریا، سن رہے ہیں کہ گزاریں گے تو بالکل عمان والی سائڈ سے جو بڑی نیرو لین ہے سب کچھ. ایران کیا اس میں رکھنا ڈال سکتا ہے؟ جی مالک صاحب، یہ جو آپریشن ہے یہ اس کے کوئی خط و خال کوئی سمجھ نہیں آ رہے، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ ہم گائیڈ کریں گے شپس کو اسٹریٹ آف ہرمز کراس کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فزیکلی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایران کے کانسینٹ کے بغیر یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں خود نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے مائن سویپرز مائن کلیئرنس آپریشنز کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور ہماری نیوی آپریٹ کر رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور اس کو میں نے آرڈر دیے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بوٹ کو بھی وہ تباہ کر دیں جو کہ مائن ڈپلوائے کر سکتی ہو. کسی انڈیپینڈنٹ سورس نے اس کو کنفرم نہیں کیا، کسی ریڈار پکچر میں، سیٹلائٹ پکچر میں یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ امریکن شپس اسٹریٹ آف ہرمز میں مائن کلیئرنس آپریشنز کر رہے ہیں. اچھا، اسٹریٹ آف ہرمز جیسے آپ نے خود کہا نیرو پیسج ہے. ایران نے ایک نقشہ جاری کیا تھا تقریباً کوئی 15 دن پہلے آج سے، یا تقریباً 10 دن ہوئے ہوں گے، اور اس میں انہوں نے 2 لینز بنائی ہیں جو کہ نارتھرن اسٹریٹ آف ہرمز میں ہے، اور جو سدرن اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے ایریا کو انہوں نے ڈینجرس ڈکلیئر کر دیا ہے. ڈینجرس ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے شپس کو جانے سے منع کیا ہے. وہ سرپرائزنگلی عمان والی سائڈ کا جو پیسج ہے ادھر میں ان کے نقشے میں شو ہوا ہوا سارا. جی بالکل ادھر کیا ہوا ہے،
اور وہ انہوں نے ٹیکٹیکلی کیا ہوا ہے اس لیے کہ اگر نارتھ سے جب شپس گزریں گے آنے والے بھی اور جانے والے بھی تو وہ ایران کی کوسٹ کو حق کریں گے، جس سے ایران کو آسانی ہے کہ وہ مانیٹر کر سکتا ہے، سرویلنس کر سکتا ہے اور ان کو اٹیک بھی کر سکتا ہے اگر کوئی اس کی مرضی کے بغیر وہاں سے جاتا ہے تو۔ اور صدرن کوسٹ نے جو کہ عمان والی سائڈ ہے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ڈینجرس زون ہے۔ جب مالک صاحب کسی جگہ یہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ ایریا ڈینجرس ہے تو کم از کم مرچنٹ شپ تو کوئی وہاں سے گزرنے کی لیکن اس میں فیصل بھائی یہ بتائیے، اس میں ہی بڑے سوال اٹھتے ہیں، اس میں بھی بڑے ہم انالیسس دیکھتے ہیں دونوں طرف کے، امریکہ بیس دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایران کا شاید دعویٰ ہے، دیر از نو پروف دیٹ دے ہیو ڈن اٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈکلیئر کر دینے سے کم از کم مرچنٹ شپ کوئی نہیں گزرے، ایون نیول شپ کوئی گزرنے سے گریز کرے گا جب تک کہ اس کو 200% یہ یقین نہ ہو کہ یہ صرف دعویٰ ہی ہے اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی مائنز یا کوئی ایسی آبسٹیکل نہیں پڑی ہوئی جو اس کے پیسج کو روک سکتی ہو۔ تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسرٹن کہ ایران نے واقعی وہاں پہ کچھ مائنز ڈالی ہیں یا نہیں ڈالی ہیں۔ سر مجھے لیٹ می put it in another way. Let's say کچھ شپس تیار ہو جاتی ہیں، بیکاز ساری شپس تو بہت بڑی کمپنیز کی نہیں ہیں کہ جن کے پاس انشورنس پریمیم دے سکتے ہیں یا بٹھا سکتے ہیں۔ بہت سی شپنگ کمپنیاں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں جن کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ویسے بھی تباہ ہو رہے ہیں، لیٹس ٹیک اے چانس، امریکنوں نے کہا ہے کور ہمیں دیا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس اگر کوئی شپ چل بھی پڑتی ہے اور ایران اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، جس طرح یو اے ای کی شپ ٹارگٹ ہوئی ہے نا ابھی ایک دن پہلے، جس پہ آج قطر نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ جس پہ 2 ڈرونز وغیرہ نے اٹیک کیا، تو ہوا واقعہ تو ہو رہے ہیں دائیں بائیں۔ لیٹ سے کیا امریکن دور بیٹھے یا جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کور دیں گے، ہم پورا کچھ کریں گے، کیا ان کو فزیکلی خود ہارموز کے اندر انٹر ہوئے بغیر وہ یہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں ان تمام شپس کو کہ دور بیٹھے ہوئے بھی کر سکیں گے؟ ایریل پاور ان کے پاس ہے، میزائلز ان کے پاس ہیں، تو فزیکلی دے کین ڈو اٹ فرام اے ڈسٹینس نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ دور بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں، بیکاز اسٹریٹ آف ہارمز فزیکلی از انڈر کنٹرول آف ایرانینز، پاسداران انقلاب کے انڈر کنٹرول ہے، اور پاسداران انقلاب کی وہاں اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ اگر ان سے آپ ان کا سارا ملٹری ہارڈ ویئر لے بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون فشنگ بوٹس کے ذریعے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہاں شپس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو بغیر فزیکلی گئے اس اسٹریٹ آف ہارمز میں میرا نہیں خیال کہ ایران سے وہ کنٹرول سیز کر سکتے۔ ایون فزیکلی بھی جائیں گے تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا، بیکاز ریسٹرکٹڈ واٹرز ہیں اور اس میں جب بڑے پلیٹ فارمز جاتے ہیں تو وہ بڑا ٹارگٹ بھی بن جاتے ہیں اور چھوٹی بوٹس ان کو آرام سے ٹارگٹ بنا سکتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ہوتھیوں نے باب المندب پہ کنٹرول حاصل کیا تھا اور امریکن اور برٹش شپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی ریڈ سی میں کہ ہم شپنگ کو پروٹیکشن دیں گے۔ اس کے باوجود شپنگ کمپنیز نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ہارن آف افریقہ کے نیچے سے گھوم کر آیا کرتے تھے، جس سے کاسٹ اور ٹائم دونوں بڑھ گئے تھے۔ تو نو میٹر کہ آپ کتنی ڈپلائمنٹ کر دیں، کتنی ایشورنس دے دیں، لیکن جب تک خطرہ رہے گا کوئی شپ جانے کو تیار نہیں ہوا، کیونکہ شپ اکیلا تو نہیں ہوتا، ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہوتا، اس کے اوپر بندے ہوتے ہیں اور ان کی جانیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی نیوی انکلوڈنگ یو ایس نیوی فزیکلی کوشش کرتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی، تو میرا خیال ہے کہ ایرانیئنز کے پاس وہ آپشن موجود ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بہت لمبے عرصے کے لیے وہ بند کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ مائنز ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی شپ ریک کر کے ڈال سکتے ہیں، اسکٹل کر کے ڈال سکتے ہیں، اور اس سے جو پیسج ہے شپنگ کا وہ کئی مہینوں کے لیے بند ہو سکتا ہے اور سال بھی لگ سکتا ہے۔ کیونکہ میں بہت سے سیکیورٹی ایکسپرٹس کو میں پڑھ رہا تھا تو ان کا ایک چیز جو کامن نکل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہارموز کی جو مائن سویپنگ ہے، سب کچھ ہے، یہ کافی ہفتوں کا کام ہے، اور وہ بھی تب اگر ساری سائڈز مل کے امن سے کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ ایک سائڈ ہاسٹائل ہو اور آپ مائن سویپنگ کر لیں گے۔ تو آپ کے خیال میں یہ سمبولک تو ہو سکتا ہے کہ 2 4 10 15 20 کشتیاں گزار بھی لیں گے امریکن، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سمبولک بھی ایک میسجنگ سارٹ آف تھنگ ہو سکتی ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے مائن سویپرز مائن کلیئرنس کر رہے ہیں، بٹ کوئی نہیں تھے وہاں پہ۔ اسی طرح یہ بھی انہوں نے آپریشن کا اعلان تو کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اٹ از پاسبل فار دیم کہ وہ کریں۔
اور جو آپ نے بات کی کہ مائن کلیئرنس کی، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اگر آپ ایران کے کانسنٹ سے مائن کلیئرنس کریں گے ایون دین اٹ ول ٹیک ویکس، کیونکہ ایران نے اگر مائنز ڈالی ہیں تو اس کو تو پتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں ڈالی ہے، اس کے پاس پوزیشن صحیح ہے، تو ان پوزیشنز پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نیوی جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مائنز کہاں کہاں ڈالی گئی ہیں، وہ جا کے پہلے مائنز کو ڈھونڈے، ان کو کلیئر کرے، سیفلی نکالے اور پھر ڈکلیئر کرے کہ یہ سارا ایریا سیف ہے، اٹ ٹیکس منتھس. So more than a military decision, it's more like a pressure tactic. آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے یہ؟ آئی بلیو دیٹ کہ یہ زیادہ تر پریشر ٹیکٹکس ہے، کیونکہ تھوڑا سا برنک مین شپ وغیرہ چل رہا ہے، میکسیمم کنسیشنز دینے کی بات چیت ایک دوسرے سے ہو رہی ہے. تو اور ظاہری بات ہے کہ امریکن نیوی کی مائٹ جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے اس وقت. تو وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے فیس سیونگ کر کے یہاں سے نکلنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس ہفتے میں جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی نیگوسیشنز ہو جائیں گی، کنکلوڈ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، تو اگر ہو جاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز ایران کھول دیتے تو امریکنز کین سے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ اعلان کیا تھا آپریشن کا اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی ہے اور ایران کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. تو دیٹ مائٹ بی ون فیس سیونگ فار دیم ایکچولی. ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فارن منسٹر آف پاکستان خورشید محمود قصوری صاحب. ذرا ان سے لیٹس ٹرائی ٹو میک سینس آف اٹ آل. السلام علیکم قصوری صاحب. وعلیکم السلام. سر بڑی سینسٹیو سچویشن ہو گئی ہے. کل رات کو پہلے اچھی خبر آتی ہے کہ جو ایرانین شپ پکڑی ہوئی ہے امریکنوں کے، اس کے 22 کرو ممبرز پاکستان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ شپ ریپیئر ہوگی تو پھر وہ بھی پاکستان کو دی جائے گی اور ہمارے تھرو وہ ایران کو چلی جائے گی. میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں، ایرانین میسج آتا ہے، وہاں ان کا کاؤنٹر پرپوزل آتا ہے ہمارے پاس، ہم ایران کو دے دیتے ہیں. پھر پاکستانی رات کے 1:30 بجے پروجیکٹ فریڈم کی ٹویٹ کر دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور جو ان کا طریقہ ہے کہ میرے سے بہت سے دنیا کے ممالک نے کہا ہماری شپس پھنسی ہوئی ہیں نکال لو. تو ان لارجر ہیومن انٹرسٹ جو میں بہتری کر رہا ہوں امریکہ کی، مڈل ایسٹ کی، دنیا کی اور ایون ایران کے لوگوں کے لیے کہ ہم اس کو پروجیکٹ فریڈم میں نے لانچ کر دیا ہے اور ہم جناب وہاں سے لوگوں کو نکالیں گے، شپس نکالیں گے. اگر ایران نے انٹرفیئر کیا تو پھر بھرپور قسم کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور پھر سینٹ کام کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے 100 پلینز ہوں گے، گائیڈڈ میزائل والے ڈسٹرائرز ہیں، 15,000 لوگ ہیں، ایک پورا ماحول بنتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آج یو اے ای نے کلیم کیا ہے کہ 4 میزائلز انہوں نے انٹرسپٹ کیے ہیں آج، جو ان کے بقول منسٹری آف ڈیفنس کے کہ ایران سے داغے گئے. 3 انٹرسپٹ ہوئے، ایک سمندر میں گر گیا. پھر خبر آئی، کلیم آیا کہ جی ایک شپ ان کا جو ایک ویسل تھا اس پہ 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا. قطر نے بھی کنڈیم کیا ہے. اب بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے، گڈ ہو رہا ہے، بیڈ ہو رہا ہے. اب یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے کیا یہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے امریکہ کہ ایران ریئیکٹ کرے اور کوئی کرائسس ڈیولپ ہو اور پھر اس کو ایک بہانہ بنایا جائے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا، یا آپ کے خیال میں یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے؟ جی ہاں، یہ ساری چیزوں کا میں کوشش تو کروں گا جواب دینے کی. پہلی چیز اس سے میں شروع کروں گا جو اچھی خبر آئی ہے. اگر انہوں نے دینے تھے ایرانی سیلرز تو ڈائریکٹ بھی دیے جا سکتے تھے، وہ عمان کے ذریعے دیے جا سکتے تھے. پاکستان کے ذریعے دیے جانے کا مقصد ہے کہ جو ایک لنک ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اس کی کریڈیبلٹی بڑھانا. یعنی کہ پاکستان ایز اے نیگوشیٹر جو ہے، کیونکہ اتنی فوگ آف وار میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں میں کوئی جوتشی نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ ٹرمپ صاحب پرسوں کیا کر دیں گے، لیکن میں تجزیہ ضرور کر سکتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھائی ہے. اگلے دن جب پاکستان نے ان کو راستے دیے ایرانین، جو ان کے پھنسی ہوئی تھی چیزیں، 2 راستے اچھے، مختلف خبریں آ رہی ہیں. شاید ایک انڈین جرنلسٹ نے ان سے پوچھا، میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ پاکستان رستے دے رہا ہے تو تمہارا کیا، یہ کیسے، یہ وائلیشن نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فیلڈ مارشل بڑے اچھے ہیں، پرائم منسٹر بڑے اچھے ہیں وغیرہ. نا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ان کا کنیکشن کیا ہے. اس میں بھی کریڈیبلٹی کوشش کر رہے تھے
کہ پاکستان ایز اے نیگوشیٹر اس کی بڑھائی جائے. یہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیگوشیٹر بیچ میں رہے. اگر ان کو نیگوشیشن کی ضرورت نہیں تو کچھ اور طریقے وہ اپنائیں گے. ایک تو یہ چیز ہوگی. باقی جو آپ نے مختلف چیزیں دے دی, فلانے کا یہ کلیم ہے, فلانے کا یہ ہے, اس کو تو میں فوگ آف وار کہوں گا. اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سارے دوست ممالک ہیں, گلف کے ممالک ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بندے وہاں کا روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں. ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ضرور میں کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ فریڈم لے کریں گے, ان کے جہاز جائیں گے وغیرہ, جو پروجیکٹ فریڈم ہے. ایک چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس بڑے بڑے, میں تو فوجی نہیں ہوں لیکن میں سنتا رہا ہوں جیسے آپ بھی سنتے رہے, سارے دنیا کے لکھنے والوں کو پڑھتا بھی رہا ہوں اور کل بھی پڑھا ہے, وہ اس میں سے آسانی سے نکل جانا جوئے شیر کے مترادف ہے کہ جی اس میں سے ماشاءاللہ آئیں گے نکلیں گے. اور میں پوچھتا ہوں کون پاگل کا بچہ ہے مالک کسی شپ کا, یا کون سا انشورر ہے, چاہے ان کی پورا چاروں ایئر کرافٹ کیریئر ایک شپ کو لے کے جائیں جس میں وہ آئل ہے, کو مانے گا کہ جی ان کے ایئر کرافٹ؟ پاگل ہوگا جو جا کے وہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی یہ کلیم کرتے رہیں جہاز وہاں سے نہیں گزریں گے. صحیح بات ہے. اوپر جہاز, اوپر ایرانی ہیں, نیچے مائنز ہیں. یہ بڑا فارمیڈیبل کومبو ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہوں تو کسی صاحب ایک بات بتائیں, میں کہہ رہا ہوں یہی جو ملٹری ہاں نہیں میں بات کمپلیٹ کروں. جی نہیں, پھر ملٹری آپشن یہ چاہ رہے ہیں وہ اور بات ہے, وہ تو اس پہ ہم سیپریٹ بات کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی. یہ تو ایکچولی ملٹری ایکشن ہے کہ آپ لائیں گے. آپ یہ ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیشہ سے نا وہ وداؤٹ کنفیوژن تو کچھ ہوتا نہیں ہے. شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا, میں نے کہا ہم کرتے ہیں, اور ایران کے لوگوں کی بھی بہتری اس کے اندر ہے. پھر وہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری شپس آ جائیں گی اور ہم کریں گے, اور اگر ایران نے کچھ کیا تو خمیازہ بھگتے گا. بٹ ان دا سیم ٹویٹ ہی آلسو رائٹس, آئی ایم فلی اویئر دیٹ مائی ریپرزینٹیوز آر ہیونگ ویری ویری پازیٹیو ڈسکشنز with the country of Iran, and these discussions could lead to something very positive for all. اب وہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری اطلاع ہے کہ زبردست بات چیت چل رہی ہے, آخری جملہ جو ہے وہ اڑا دوں گا, تباہ کر دوں گا, unfortunately will have to be dealt with forcefully. تو seriously like this is a bit confusing. It's very confusing, لیکن you have to read the intentions of the parties. لگ یہ رہا ہے, دیکھیں what does it tell you? یہ جو سیز فائر ہے اس کا کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ ایران کو. زیادہ نقصان تو ایران کو ہوا تھا, ان کو سستانے کا تھوڑا سا موقع ملا, ری آرگنائز کرنے کا موقع ملا. امریکہ تو ایک سپر پاور ہے, اس کو 14 دن کی کیا ضرورت ہے ایکسٹرا. اگر یہ جو کون امریکہ ان کے کوئی نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے 14 یا 18 جتنے دن سیز فائر ہوگی مل جائیں گے. تو ایران کو نقصان کیا ہے جب یہ کر رہے ہیں سیز فائر؟ وہ خود ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کی پبلک ان کا ساتھ نہیں دے رہی. اور آئرنی کیا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو پرائس کم تھی تیل کی, اب سیز فائر جب ہوئی ہے تو تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے بڑی ہے کہ انہوں نے جا کے بلاکیڈ کر دیا. اچھا, جتنی دیر ان کا بلاکیڈ نہیں ہوا تھا جہاز نکل رہے تھے وہاں سے. صحیح بات, جہاز تو نکل رہے تھے. امریکہ میں بڑے انٹرسٹنگ انالیسز آ رہے ہیں کہ سوری صاحب کچھ انالیسز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمیشہ مارکیٹ کلوزر والے دن سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تاکہ جب منڈے کو مارکیٹ کھلے تو پازیٹو کھلے. تو آج انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ نہیں شپس نکل آئیں گی, سب کچھ ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پھر یہ جو بھی ہے چاہے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ایک ایسی سینسٹیو سچویشن ہے کہ کسی کی طرف سے بھی کوئی بھی قدم کین سڈنلی اسپارک اے کانفرنٹریشن. اس میں اگر ان کا یہ کلیم درست ہے یو اے ای کا کہ 4 میزائلز داغے گئے ہیں, 3 ہم نے انٹرسپٹ کیے ہیں اور ایک ہیز فالن انٹو دی سی, تو پھر ایران کیوں ایسکیلیٹ کر رہا ہے؟ یو اے ای تو سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت. Then why that escalation? میں نہیں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا ایز فارمر فارن منسٹر. ہمارے بڑے اچھے اور نازک تعلقات ہیں یو اے ای میں بھی. میں یو جسٹ ریڈ مائی لپس. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اسرائیل کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بات چیت یا ہو,
ایران جو ہے بہت شاکی ہے، اس کو بہت غصہ ہے ان پہ، یو اے ای بہت غصہ ہے اس کو ایران پہ کہ جی جس ہمیں چن چن کے انہوں نے سب سے زیادہ ہم پہ حملہ کیا گیا ہے. تو ایک لحاظ سے ان کا گلا تو مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن یہ کہ میں اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دوں، انہوں نے یہ کہا اور ایرانی یہ کہہ رہے ہیں، ایک فوگ آف وار ہے. میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ سارے گلف کے ملک اکٹھے ہو کے سچویشن کو فیس کریں، کیونکہ اگر انہوں نے نہیں کی تو اسرائیل کی خواہش تو بالکل کلیئر ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، یعنی ایرانی اور عرب جو ہیں دونوں سائڈ آبنا ہرمز کے، یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائے، اس کی تو یہ خواہش ہے. تو یہ خواہش تو کسی کو نہیں سوٹ کرتی، کسی مسلمان کو، کسی علاقے کے ملک کو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ زیادہ میں نہیں کروں گا، میں تو گراؤنڈ ریالٹی دیکھوں گا. سر ایک چیز اگر بتائیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حملہ، یہ 14 پوائنٹ پرپوزل الجزیرہ نے بریک کیا کہ یہ 14 نکاتی فارمولا ایران نے دیا ہے. اگرچہ ایرانین گورنمنٹ ابھی اس کو اون اپ نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جتنے ڈرافٹس ایکسچینج ہوئے اور میڈیا میں بھی آئے، پہلے دونوں سائڈز نے ان کو ڈینائی کیا اور بعد میں پتہ لگا کہ قریباً 90% باتیں درست تھیں. میں 14 نکات تو نہیں، لیکن 5-6 نکات ہیں جس میں میں آپ کا، وہ بڑے انٹرسٹنگ نکات ہیں، اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا. ایک جو پوائنٹ نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ یہ پلیج کریں گے کہ ایک دوسرے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اور اس میں ایران کے بھی ایلائز انوالو ہوں گے، یعنی حزب اللہ دوسرے، اور اسرائیل بھی اس کا ایگری کرے گا. تو اس میں ایران اسرائیل کو بھی ایک راستہ بھی دے رہا ہے بوتھ ویز کہ ہم لوگ بھی تیرے پہ نہیں کریں گے، تو بھی ہمارے لوگوں پہ نہیں کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ایرانین پورٹس پہ جو بلاکیڈ جو امریکہ نے لگایا ہوا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی مرلہ وار بلاکیڈ کم کریں، جیسے جیسے ہم ایز کرتے ہیں ہارموز میں ٹریفک کو، آپ دوسری طرف اس کو ایز کر لیں. یہ بھی بڑا پریکٹیکل ایک بات ہے. پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم کمپلیٹ فریز آف یورینیم کی بالکل بات ہو سکتی ہے 15 سال کی، اور اس کے بعد جو 3.6% ہے وہ ٹو دا پرنسپل آف زیرو سٹوریج، کہ ہم کچھ سٹور بھی نہیں کریں گے. جو لاسٹ ٹائم بحث چل گئی تھی کہ جنہوں نے 400 کلو گرام رکھا ہوا ہے، وہ بھی گزر گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ہائیلی انرچ یورینیم سٹاک ہیں اس کے درمیان میں بھی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کسی تھرڈ ملک میں جائے گا یا یہیں پہ اس کو ڈائلیوٹ کر کے ہم پیسفل پرپزز میں یوز کر لیں گے. اور یہ کہ تہران بعد میں تھرڈ فیز میں اسٹریٹجک ڈائلاگ میں جائے گا تمام عرب ممالک کے کہ اپنا ایک سیکورٹی نیٹ ورک اور ریجن ہو. یہ 5-6 موسٹ کنٹینشیس باتیں ہیں. اگر یہ ڈرافٹ ایسے ہی گیا ہے تو کیوں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم ناٹ ہیپی ود دا ڈرافٹ ایز سچ، تو ہم نے کاؤنٹر. جی دیکھیں، ایک تو دیکھ لیں یہ 3.6 کیا جادو کی فگر ہے، کیا ہے 3.6؟ وہ فگر ہے جو رشیا نے ایک ان کو جی ہاں نیوکلیر ریئیکٹر دیا ہوا ہے، اس کی لیول اتنے پہ وہ جو ہے، آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن، وہ اس کے اوپر بجلی پیدا کر سکتا ہے. وٹ ایور اٹ کین ڈو، اٹ کین آپریٹ ایٹ اٹ کی ناٹ بی یوز فار ملٹری پرپزز. جہاں ملٹری کا مسئلہ ہے 20 ہو 60 ہو وٹ ایور، وہ تو انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا. جنیوا میں کہا جب یہ ان کے فارن منسٹر میڈیٹر تھے عمان کے، تو اگریمنٹ ہو چکا تھا تھرڈ پارٹی کو ہینڈ اوور کرنے کا، تاکہ یہ شک ہی نہ رہے کہ جی وہ اس کو یوز کریں گے پھر نیوکلیر ویپنز نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری. ان کے پاس جب ہوگا ہی نہیں، وہ کہتے تھے ہم جتنا ہوگا اس کو ہم ہینڈ اوور کر دیں گے، یعنی کلیکٹ نہیں کریں گے ٹو اے تھرڈ کنٹری. تو اس لیے میرے حساب سے نان ایشو ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس دن وکٹری ڈکلیئر کرنی ہوگی وہ کچھ چیز ایسی ڈھونڈیں گے جو اوباما صاحب نے جو نیگوشیشن کی تھی JCPOA میں، اس سے ذرا بہتر ہو. وہ میرے خیال میں آلریڈی اویلیبل ہے. JCPOA میں یہ نہیں تھا کہ جی یہ جس حد تک یہ اب چلے گئے ہیں ایران والے، اور 15 سال اور 10 سال، یہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے نا، ویئر سائیکالوجی کمز ان،
کہ آئی ول گیٹ اے ایون بیٹر ڈیل، کیونکہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کرسچن زائنسٹ ہیں، forget about Jewish زائنسٹ، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے گھٹنے ٹکوا دو اور تمہاری بھی جیت ہوگی اور یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ایک پریکٹیکل بزنس مین ہے، اور میرا یہ خیال ہے جو ان کو پاکستان پہ اتنا اعتبار ہے، ان کو ایڈوائس مل رہی ہے پاکستان کی انسٹیٹیوشنل ملٹری فارن آفس انسٹیٹیوشنل ایڈوائس تھرو دا فیلڈ مارشل اینڈ تھرو دا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ماضی میں بھی پاکستان نے یہ کیا ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں بھی یہ کرتا رہا ہوں، اور ایرانی تیار ہیں، ایون لاری جانی واز پریپیئرڈ، تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو یہ پوسچرنگ ہے، پوسچرنگ، اور میری یہ خواہش ہے کہ پوسچرنگ ہی ہو، اور دونوں پوسچرنگ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے لڑنا ہوتا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاز کیوں دیا 20 دن کا، ان کو سستانے کے لیے دے دیا ہے کہ وہ روزانہ اپنا پروپیگنڈا کریں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پوسچرنگ کی، یہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. جب انہوں نے یہ پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کیا کل، ساتھ ہی اب IRGC نیوی نے ایک نیا نقشہ ریلیز کر دیا جو ماؤنٹ مبارک کے فجیرہ ان ساؤتھ اور کیشم آئلینڈ ٹو القوین ان دا ویسٹ، 2 لائنیں انہوں نے کھینچ دی ہیں، جس کے ورچولی پورا ہی اسٹریٹ کی دونوں سائڈز انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اب ملٹری زون ہے، اس میں کوئی آئے گا تو چلیں گے. بڑی بحث چل رہی ہے جی انٹرنیشنل واٹرز کو کیسے کر سکتے ہیں. ایران کا سٹانس یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے فزیکل تھریٹ دیا ہے، ہم اپنی سیکیورٹی زون بنا رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے کیونکہ پورا ہی جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو دونوں طرف سے پورا ایریا کلیم کر لیا ایران نے، ظاہر انٹرنیشنل تو اس پہ باتیں چلیں گی. یہ بھی پوسچرنگ ہے. دیکھیں وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو جو سیز فائر آپ نے کی ہے یہ اس کی وائلیشن ہے جو آپ اب کریں گے. جہازوں شہازوں کا یہ سارے مکسڈ ہے نا، کون سی چیز 5 منٹ پہلے آئی، کون سی چیز 5 منٹ 10، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس طرح سیکوینشلی تو نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ہفنگ پفنگ کرتے ہیں تو ادھر سے بھی جواب آتا ہے. اور جو آپ نے آج مجھے کہا کہ جی فجیرہ پہ بھی ان کے کوئی داغ دیے گئے میزائلز، یہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے کہ دے آر سیئنگ کہ اگر ہمارے تیل باہر نہیں جائے گا تو کسی کا نہیں جائے گا، اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو سب پہ ہوگا، ہماری بجلی جائے گی سب کی جائے گی، ہماری پانی جائے گا سب کا جائے گا. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کی بات سے مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہیں ہیں. آپ کا خیال ہے کہ گرینڈ پوسچرنگ ہو رہی ہے اور یہ الٹیمیٹ ٹیبل کی طرف باتیں ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس بات کا بھی تو بہت خطرہ ہے نا کہ آپ پلان نہیں کرتے، لیکن اگر ماحول ایسا بن جائے کہ کسی ایک کی غلط مس کیلکولس ایک کانفنٹریشن سٹارٹ کر سکتا ہے، وہ خطرہ تو ہے. وہ جی بالکل ہے. میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری in not one but in many cases, the most important being when the Crown Prince Ferdinand of Austria-Hungarian Empire was murdered by a nationalist, a Serbian nationalist in Sarajevo. کو پاگل کا بچہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ورلڈ وار ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں انڈیا کے سولجرز مریں گے جا کے وہاں، ساری دنیا گئی، ورلڈ وار ہو گئی، ہندو مسلم سکھ سارے چلے گئے. تو آئی اگری ود یو، وار میں بڑا زبردست رسک یہی ہوتا ہے، مس کیلکولیشن. اور یہ جو رشین رولیٹ کھیلی جا رہی ہے نا، میں اس کو رشین رولیٹ کہوں گا، جس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے، ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور دین دیٹ. جو پوسچرنگ ہے اس میں خطرہ ہے. میں آپ کو اپنے اوپینین یہ دے رہا ہوں کہ اٹ ڈزنٹ سوٹ اینی باڈی ٹو گو ٹو وار. If you had asked Austria, Hungary, Germany, Britain, France at that time, they would never have believed that they would go to war, First World War. But they did, because you can miscalculate. And that's the problem with Russian roulette. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. اس قسم کی جو برنکمن شپ ہے اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو یہ ہو گیا کہ جیسے اب اچھی چیز بھی کہیں گے تو اس کو بکری نے دودھ دیا مینگنیوں بھرا، ضرور کوئی نہ کوئی اس میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ تھریٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. Let's hope this posturing translates into negotiations and not a mistake جس کا نتیجہ ہم سارے بھگت رہے ہوں. خورشید قصوری صاحب، thank you very much
فار یور ٹائم، یو آلویز ویری کائنڈ. ناظرین بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. امن تو سب کی ضرورت ہے، امریکہ کی بھی، ایران کی بھی. آپ دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کن شرائط پہ امن چاہتے ہیں. جو 14 نکات ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے، اگر یہ 80% بھی درست ہیں اور ثابت ہوتے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک ابھی اون اپ نہیں ہو رہا، تو اس میں پورا فارمولا ہے مرحلے وار. اور اگر ان کو بگ بینگ کے ساتھ فتح چاہیے، اور شاید اس لیے انہوں نے یہ اپنا پروجیکٹ فریڈم کیا ہے، چلیں ہو سکتا ہے اس کا ان کو فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایڈوانٹیج مل جائے، لیکن اس میں خطرہ بہت بڑا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. اس میں اگر کسی نے بھی مس کیلکولیٹ کیا، جیسے کہ ایڈمل صاحب بھی بتا رہے تھے اور قصوری صاحب، دونوں ایک بات پہ ایگری کرتے تھے کہ اگر کسی نے بھی مس کیلکولیٹ کیا تو یہ بات انفارچونیٹلی ایک دوبارہ جنگ بھی چھیڑ سکتی ہے. اور جیسے قصوری صاحب نے فرسٹ ورلڈ وار کی اگزامپل دی، ایک شہزادہ قتل ہوا تھا اور اس کے بعد کروڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی. کسی نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، مگر ہو گیا. یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس بار کوئی ایسا واقعہ اپنے آپ کو نہ دہرائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.